السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاؤں کا ذمہ دار ہر سال ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور پھر اسے طلاق کے ساتھ ڈھیر سارے پیسے دے کر رخصت کر دیتا۔ لڑکیاں خوشی خوشی اس سے شادی کرتیں اور اگلے دن طلاق لے کر پیسے لیتی اور چلتی بنتی۔ میں حیران تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک دن اس زمیندار کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ بولا، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میرے گھر والے بھی پیسے کے لیے پریشان تھے۔ یوں میری شادی اس سے کر دی گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات مجھے ہاسپٹل لے گیا اور بولا، میں نے اب تک بہت سی لڑکیوں سے شادی کی ہے تاکہ میں تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ وہ لڑکی تم ہی ہو جو میری قسمت بدل سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا مطلب سمجھتی، میری چیخیں نکل گئیں کہ وہ میرے۔ آج پھر وڈیرے کی شادی تھی۔ میری سہیلی سویرا خاص طور پر مجھے یہ خبر سنانے آئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وڈیرا پھر سے شادی کر رہا ہے؟ میں حیران ہوئی کہ ابھی پچھلے سال بھی تو اس نے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کیا وہ لڑکی وڈیرے سے دوسری شادی کے لیے مان گئی؟ میری دوست سویرا ہنس کر بولی، پاگل لڑکی، لگتا ہے تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ وڈیرا ہر سال کے خاص مہینے میں ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اگلے ہی دن اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور سنا ہے کہ وہ لڑکی کو بہت کچھ دے کر رخصت کرتا ہے، سونا، چاندی اور بہت سی مال و دولت۔ تو ایسے میں کوئی لڑکی بیوقوف ہی ہوگی جو وڈیرے سے شادی سے انکار کر دے گی۔ پھر وہ کچھ چونک کر کہنے لگی، تو کوشش کرنا کہ وڈیرے کی تجھ پر نظر نہ پڑے، ورنہ ہو سکتا ہے اگلی بیوی اس کی تو بن جائے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ حسین و جمیل لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی اور کہا، میں تو پہلے بھی بہت کم گھر سے باہر نکلتی ہوں، اب تو بالکل بھی نہیں نکلوں گی۔ میں اصل میں یہاں کی رہنے والی نہیں تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ پچھلے سال بھی اس گاؤں میں آئی تھی، اس لیے اس گاؤں کے رسم و رواج اور وڈیرے کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میں نے بس اس کی پچھلی شادی ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اس لیے سویرا سے یہ سب سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ وڈیرا کیسا ظالم انسان ہے جو پہلی رات کے بعد بیچاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ وہ پھر شام کو آ گئی اور کہا، نکاب کر لو، ہم وڈیرے کی شادی دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ پورا گاؤں گیا ہوا ہے۔ میں اماں سے اجازت لے کر اس کے ساتھ نکاب اوڑھ کر چلی گئی۔ اماں کو ابھی شاید وڈیرے کے بارے میں ٹھیک سے علم نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے ڈالی۔ ہم شادی پر چلے گئے تو میں دھوم دھام دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ سویرا کہنے لگی، تم دیکھنا، کل صبح یہ لڑکی بھی بہت سی مال و دولت کے ساتھ طلاق لے کر اس حویلی سے نکل جائے گی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ تو بیچاری لڑکیوں پر بڑا ظلم ہے۔ تو سویرا نے بتایا، کوئی ظلم نہیں ہوتا، لڑکیاں اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کر لیتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں بڑی حیران تھی کہ وڈیرا ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ وہ شادیوں پر شادیاں کرتا ہے اور پھر طلاقیں بھی فوراً سے دے دیتا ہے۔ شادی سے واپس آ کر میں پوری رات یہی سوچتی رہ گئی کہ اللہ کی قدرت بھی کیا چیز ہے۔ ایک طرف وہ وڈیرا ہے جو ایک رات کی شادی کے لیے لاکھوں خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم جیسے غریب لوگ ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں کہ سانس لینا تک محال ہے۔ میرا نام سہرش ہے اور ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ مجھے بچپن ہی سے کافی محرومیاں دیکھنی پڑ گئی تھیں۔ میرا باپ شہر میں نوکری کرتا تھا، کبھی کبھی کاشتکاری کا کام بھی کر لیتا تھا، جس سے بس ہمارا گزر بسر ہی بامشکل ہوتا تھا۔ پھر ابا بیمار پڑا تو کئی جگہ سے قرض لے کر اس کا علاج کروانا پڑا، گھر تک بک گیا اور ابا کو ہم لے کر
اپنے آبائی گھر واپس لوٹنا پڑا۔ غربت انتہا کی تھی تو میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی، پر میری 3 چھوٹی بہنیں چھپ چھپ کر رویا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی بہنوں کو روتے دیکھ لیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، کاش ہم پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتیں تو یہ فاقہ زدہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میرا تو چلو جیسے تیسے بچپن گزر گیا، پر میری بہنیں بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی تو کسی کے سامنے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ اس دن اپنی بہنوں کو روتے دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوا، تو میں نے ماں سے کہا، ماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں تازہ ہوا کھانے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ماں نے مجھے دیکھ کر سر ہلا دیا، جیسے وہ بھی میری کیفیت سے واقف ہو گئی ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل کر آم کے باغات کی طرف چلی آئی تھی، کیونکہ وہ جگہ بہت پرسکون اور صاف ستھری تھی۔ میں باغ کے پاس چہل قدمی کر رہی تھی، تبھی وہاں ہمارے گاؤں کا ذمہ دار آ گیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سویرا کی بات یاد آ گئی تو میں اس کو دیکھ کر جلدی سے گھر بھاگ گئی۔ گھر آ کر بھی میرا دل ڈر کے باعث دھک دھک کر رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، کہیں کوئی الزام ہی نہ لگا دے مجھ پر۔ تھوڑی دیر میں سویرا چلی آئی، کہنے لگی، تجھے وڈیرے نے دیکھ لیا ہے، اب تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ڈر گئی تھی اور اسی خوف کا اثر تھا کہ مجھے بہت تیز بخار نے آن لیا اور میں شام تک بخار میں تپنے لگ گئی تھی۔ میری ماں مجھے کھانا بنانے کا کہہ رہی تھی، مگر میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ تنگ آ کر ماں میرے کمرے میں آئیں اور مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو چیخ پڑیں۔ فوراً ہی گاؤں کا واحد ڈاکٹر جو سب کا خدا ترسی کر کے فری علاج معالجہ کرتا تھا، اس کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اماں سے یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ بچی کو فکر اور پریشانی سے دور رکھیں۔ زیادہ خوف و فکر کے باعث دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد ماں مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ کیوں مرنے والی ہوئی پڑی ہے؟ تب میں نے ہمت کر کے ماں کو بتا دیا کہ گاؤں کے اس ذمہ دار کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے جو ہر سال نئی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ میری بات سن کر ماں میری بات کو نہ سمجھی اور بولی، تو تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کون سا چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے؟ ماں کی بات پر میرا دل کیا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو سمجھاتی، باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ دستک کی آواز سن کر میں سانس روک گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر زمیندار اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی میرا باپ بھی تھا۔ اسے بھی شاید گھر لے آئے تھے۔ ابا نے ان کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور ماں سے چائے بنانے کا کہا، پر ذمہ دار نے چائے بنانے سے منع کر دیا۔ آخر کو امیر کبیر بندہ تھا، غریبوں کے گھر سے چائے پانی کیوں پیتا؟ اس نے اماں کو بھی بیٹھک میں بلا لیا اور میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اماں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں اور غصے سے بولی، زمیندار صاحب، ہم غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں جو روپے پیسے کے لیے ہم اپنی بیٹی کا سودا کریں گے۔ ہم اپنے قرضے خود اتار لیں گے پر اپنی بیٹی کو داغدار نہیں کریں گے۔ زمیندار بات کر کے چلا گیا تھا۔ اب ابا اماں کو فیصلہ کرنا تھا کہ بیٹی کی عزت یا پیسہ۔ میں نے جب یہ بات اپنی بہن کی زبانی سنی تو ساتوں آسمان جیسے دھڑ دھڑ کرتے میرے اوپر آن گرے تھے۔ آخر کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اماں تو صاف اور دو ٹوک جواب دے چکی تھی، کیونکہ اماں نے اپنی بہن کو جو زبان دے رکھی تھی اور اسی سال گندم کی کٹائی کے بعد میری شادی ہونا طے پائی تھی۔ مگر ابا باضد تھے، ایک دفعہ سحری سے بات کر لی جائے، پھر جیسے وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ مجھے ابا کی بات پر غصہ تو بہت آیا کہ کیا ابا ناواقف تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے؟
پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے جو میں مر کے بھی نہ پوری کر سکوں۔ ابا کے بارہا اصرار پر اماں نے حامی بھر لی اور ابا کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ ابا میرے پاس چلے آئے اور کہنا شروع کر دیا، دیکھو بیٹی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہمارا سہارا بنے، جو اپنی بہنوں کے خواب پورے کرنے میں میری مدد کرے۔ ہمارے گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ پچھلے 7 سالوں سے ہم پہ جو قرضہ ہے وہی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور پھر تمہاری چھوٹی بہنیں بھی اپنی بہت سی خواہشات کو دل میں دبا لیتی ہیں۔ اگر تم اس سے شادی سے ہاں کر دو اور نکاح کر کے طلاق لے لو تو ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات تمہارے منگیتر کی، تو وہ بھی کوئی چیئرمین نہیں لگا ہوا جس سے تم شادی کر کے کوئی منتر پڑھو گی اور سب کچھ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے تو تمہاری مجبوری کو سمجھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابا مجھ سے بات کر کے چلا گیا اور مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے ساری باتوں کو سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا کہ میں ابا سے کہہ کر اپنے منگیتر کو بلایا جائے تاکہ میں اس سے مشورہ کر سکوں۔ اگلے دن صابر کام سے واپسی پر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ میں اسے لے کر چھت پر آ گئی تھی تاکہ آرام سکون سے بات چیت کر سکوں۔ میں نے صابر کو ابا اور زمیندار کی کہی ہوئی باتیں بتا دیں تو اس کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی، مگر مجھے ایک چیز کو چننا تھا، یا اپنا مستقبل یا اپنی بہنوں کا روشن مستقبل اور ابا کا سہارا۔ صابر نے میری بات سن کر انکار کر دیا اور اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، میں ابا جان کے فیصلے پر راضی ہوں۔ صابر غیر یقینی طور پر میری طرف پلٹا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مارے صدمے کے اس کی آواز جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ میں سب جانتے بوجھتے بھی اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ ہاں دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، کیونکہ میرے والدین کا کوئی بیٹا نہیں اور میں ان کو قرض میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ یا اتنا ہی پیار تھا مجھ سے جو مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ میری ایموشنل باتیں سن کر صابر کا دل نرم پڑ گیا تھا اور وہ شادی کے لیے مان گیا۔ صابر کے چلے جانے کے بعد میں نے ابا سے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ میں نے جس ہمت اور صبر سے کہا تھا یہ میں جانتی تھی یا میرا خدا، پر مجھے یہاں کمزور نہیں پڑنا تھا، سو میں نہ پڑی اور ابا نے زمیندار کو ہاں کا پیغام بھجوا دیا۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنا سر پیٹنے لگ گئی اور مجھے سمجھانے لگی، پر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ماں کی تکلیف کا بھی میں اندازہ لگا سکتی تھی، پر ابا کا بھی کوئی قصور نہ تھا کہ وہ اس عمر میں بھی قرض کی ٹینشن و فکر لیتا۔ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے فیصلے پہ قائم رہی تو اماں نے بھی چپ سادھ لی اور یوں ایک ہفتے کے اندر ساری نکاح کی تیاریاں ہوئیں اور میں لال جوڑے میں رخصت ہو کر اس محل نما بنگلے میں آ گئی تھی۔ سارے دن کی تھکی ہاری میں جب نرم و گداز بیڈ پر بیٹھی تو بیٹھتے ساتھ ہی مجھے نیند کی مہربان دیوی نے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے کب سو گئی پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ آنکھ تو میری تب کھلی جب میں نے اپنی کلائی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مارے خوف کے میرے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے اس شے کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے شوہر میری کلائی پر انگلی پھیر رہا ہے۔ پھر اچانک پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا ہوا، اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، ہمیں ابھی ہاسپٹل چلنا ہے، جلدی اٹھو چینج کرو۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، پر
پہلی ہی رات کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو وہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں کپڑے بدل کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر ہم ہاسپٹل جا پہنچے۔ وہاں جا کر جو مجھ پر انکشاف ہوا وہ میری جان لینے کے لیے کافی تھا۔ میرا شوہر ڈاکٹر سے بات چیت کرنے کے بعد بولا، وہ لڑکی تم ہی تھی جس کی تلاش میں نے آج تک اتنی شادیاں کی، بس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آج میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اب سے تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اور میں اس کی بات سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر واپس لے آیا تھا۔ گھر آ کر جب مجھے ہوش آیا تو اس کی باتیں یاد کر کے میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میرے شوہر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، مگر ملازمائیں بہت تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میرے گھر والے نہیں آئے اور آپ کا مالک کہاں گیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ بولیں، آپ کے گھر والے آئے تھے، مالک نے ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آپ لوگ جب مرضی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اسے طلاق نہیں دے رہا۔ اور مالک نے آپ کے گھر والوں کو پیسوں کا بھرا بیگ اور رہنے کو گھر بھی دے دیا ہے۔ نکرانی کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں چیخ چیخ کے رو دوں کہ میرے گھر والوں نے مجھے کتنا بے مول کر دیا تھا۔ میں خود ہی خود کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس ذمہ دار سے کس منہ سے بحث کرتی جب میرے گھر والے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنے منگیتر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہو رہا تھا کہ اسے جب پتہ چلے گا کہ میری طلاق نہیں ہوئی تو وہ مجھے بے وفا سمجھے گا اور سوچے گا کہ میں نے پیسوں کی چمک دمک دیکھ کر طلاق لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے دل و دماغ کی شریانیں پھٹنے کے جیسی ہو گئی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آخر میں اپنی مرضی سے اپنے گلے میں ڈالا توک کیسے اتاروں۔ اس سے پہلے کہ میں رونا شروع کر دیتی، میرا شوہر کمرے میں چلا آیا اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس جھوٹے بندے کو دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا تھا، جس نے ایک رات کی بات کر کے شادی کی تھی اور اب اپنی بات سے مکر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو چھونا چاہا تھا تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میں تب تک تمہیں اپنے پاس ہرگز نہ آنے دوں گی جب تک تم مجھے اس راز کی حقیقت بتا نہیں دو گے کہ تم کیوں ہر سال نئی نئی لڑکی سے شادی کر کے اسے طلاق دیتے تھے اور اب مجھے طلاق کیوں نہیں دی۔ میرے شوہر نے میری بات سنی تو بولا، میں نے نکاح کیا ہے تم سے، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر، تمہیں چھونے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں چونکہ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آج نہیں تو کل تمہیں اس بات کا جواب ضرور دے دوں گا۔ مجھے اس کی بات پہ بہت غصہ آ گیا تھا مگر میں ضبط کر گئی اور بولی، تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے تبھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ جان لینے والی بات پہ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزرا تھا، پر اس نے جلدی ہی خود پر قابو پایا اور بولا، راز تو میں ہی بتا دوں گا مگر یاد رکھنا مجھ سے کوئی بھی بے وفائی یا اپنی جان لینے کی سوچی تو تمہارے پورے خاندان کی خیر نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں یہ بات تو بھول ہی گئی تھی، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی شادی کی ہے اور کسی عام بندے سے نہیں، بلکہ گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار سے، جس سے کوئی قانون پولیس کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کے رو ڈالوں، مگر میں اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بس چپ رہ کر اس کی جاسوسی کرنی تھی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ مجھے چپ دیکھ کر میرے شوہر نے بھی دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات چیت نہ کی تھی
اور اس کی یہی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی کہ کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے کر اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ شادی کو 3 دن گزرے اور ان 3 دنوں میں بہت زیادہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے وہ مجھے طلاق دے دے، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ آخر اسے میری تلاش ہی کیوں تھی؟ میں تو اسے جانتی نہیں تھا۔ اپنے مسئلے کا حل یہی نکالا کہ اس پر نظر رکھوں۔ میرا شوہر جب کال پہ بات کرنے لگتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اس کی یہ حرکت میری نظروں میں مزید مشکوک بنا رہی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے پوچھنے پر بھی یہ مجھے سچ نہ بتاتا تو بہتر یہی تھا کہ میں کسی بھی طرح باتیں سنتی۔ ایسے ہی کرتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ میں جیسے کبھی بھی حقیقت کو نہ جان پاؤں گی، پر مجھے ہمت نہیں چھوڑنی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہتی کہ کسی بھی طرح مجھ پر اس کا راز انکشاف ہو جائے تو میں اسے غلط ثابت کر کے جان چھڑوا لوں گا۔ آخر ایک دن آ ہی گیا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر کے نمبر پر کسی کا فون آیا۔ پہلے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پر مجھے سوتا دیکھ کر وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کوئی کہہ رہا تھا، پر اپنے شوہر کی باتیں سن کر کچھ خاص میرے پلے بھی نہ پڑا۔ اس وقت میری نیند اڑ گئی جب میرے شوہر نے کہا، یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑواؤ، ورنہ کام تمام کر دو۔ اس کا روز روز اس کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے جب اتنا سننا تھا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں جان چکا تھا کہ یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے۔ اب تو معاملہ اور بھی سنگین ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کروانا ہی ہوگا، ورنہ اس جابر انسان کے لیے کسی انسان کی جان لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ ملازماؤں کو میں نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب بے فکر ہو کر میں سب کام کاج کر سکتی تھی۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے میرے دل نے ملامت بھی کیا، پر میں نے دل کو مضبوط کرتے اپنے ارادے سے باز نہ آئی، اور اس کو ایک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں وہیں سے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ اب میرا دماغ جلد از جلد نیا خیال بن رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں گمسم بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا، اور وہ پھر کسی سے کال پر باتیں کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر سننے کو گئی، جیسے وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ کل اسی جگہ پر آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، چلو اس آنکھ مچولی کے کھیل سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر پیچھے مڑ کر مجھے وہاں کھڑا دیکھتا، میں جلدی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بہت بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ میں من ہی من میں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میری خوش فہمی بہت جلد ہوا ہونے والی ہے۔ کل کا دن آیا تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ آج میرا بندہ راستے میں 2-3 بندوں سے بھی ملا تھا۔ مجھے اب ٹینشن پریشانی ہونے لگ گئی تھی، کہیں ان 2-3 بندوں میں سے کوئی وہ نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے آزادی ملنی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ تبھی وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے تاکہ میں اسے سمجھ نہ سکوں اور تنگ آ کر اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دوں۔ اپنی اس سوچ پر میں نے خود کو یہ سوچ کر ملامت کی کہ اگر وہ جان لیتا تو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی۔ انہی سوچوں میں گمسم تھی کہ جب میرا شوہر پھر اسی گھر میں داخل ہوا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی اور ایک سوراخ سے دوسرے کمرے کا جائزہ لینے لگ گئی تھی۔ تب وہ 3 آدمی بھی وہاں چلے آئے تھے اور میرا منگیتر صابر بھی۔
میں ان سب کو وہاں پر دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا اور میں سب پر لعنتیں بھیجتی چوری چپکے وہاں سے گھر نکل آئی تھی۔ میں جتنا اس مسئلے کو آسان سمجھ رہی تھی، یہ اتنا ہی شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا شوہر گھر چلا آیا اور مجھے اداس بیٹھے دیکھ کر بولا، آج جمعے کا دن ہے، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو کر جانا، کہیں جانا ہے۔ میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں اور تمہارے سبھی سوالوں کے جواب میں تمہیں وہیں دے دیے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور میں جلدی سے نہانے چلی گئی تھی تاکہ اس کے آنے سے پہلے میں تیار ہو سکوں۔ نہا دھو کر میں اچھے سے تیار ہو چکی تھی اور گھر کے گراؤنڈ میں چہل قدمی کرتے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ میرا شوہر واپس آ چکا تھا اور میرے بارے میں پوچھ کر مجھے پکارتا ہوا گراؤنڈ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اس کے پاس چلی گئی۔ پھر میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں جا بیٹھ گئی۔ میرا خاموش ہونا میرا شوہر بھی نوٹ کر چکا تھا۔ اس نے بھی مزید کوئی بات چیت نہ کی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ہماری گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی پٹ گھنڈیوں پہ چلتی چلی جا رہی تھی اور میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی رہی، اداس ہو رہی تھی۔ گاؤں کی فصلیں، سرسبز باغات اور ٹیوب ویل دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ وہ جگہ تھیں جہاں کھیل کود کر میں بڑی ہوئی تھی۔ تبھی آموں کا باغ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، تو جیسے کسی نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر ڈالی ہوں، اور مجھے آموں کے باغ سے سخت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کاش میں اس دن گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی، مگر اب وہ کاش واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گمسم پتہ نہ چلا تھا کہ کب سفر ختم ہوا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ بھی گئے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب گاڑی رکی اور میرا شوہر گاڑی سے باہر نکل کر میری سائیڈ والے دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی اور ہم دونوں ایک دربار کی جانب جانے لگے۔ دربار کے بائیں سائیڈ پہ بنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں مجھے لیے میرا شوہر داخل ہوا اور اس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک بابا جی آ گئے تھے اور بولے، ہاں بھائی برخوردار، تمہاری تلاش ختم ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی بابا جی، اور یہ میری بیوی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بابا جی کے بیٹھنے کے بعد میرا شوہر بولا، بابا جی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ میں اپنی بیوی کو سچ بتا سکوں اور نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اجازت ہے برخوردار، جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ ان کی گھمانے والی باتیں سن کر میری پیشانی پر سلوٹیں پڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ پھر میرا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور ہم اجازت لے کر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر میرے شوہر نے سب ملازموں کو چھٹی دے ڈالی اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ میں ڈر گئی تھی۔ ڈرنے کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بولا، ڈرو نہیں، بس یہ احتیاط تھی تاکہ کوئی بھی یہ راز نہ جان سکے۔ اس کی بات سن کر میری سانس میں سانس چلی آئی تھی۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھا اور بولا، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 18 سال کا تھا۔ ہم جدی پشتی رئیس آدمی تھے، مگر ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم پر ایسا کڑا جادو کر دیا تھا کہ ہماری دولت بھی ختم ہونے لگ گئی اور میری صحت بھی گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، مجھے کوئی شکار نہ ملا اور میں غصے سے سارے نشانے ضائع کرنے لگا۔ میں اپنے اس کام میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے آس پاس کا کچھ بھی ہوش نہ تھا۔ پھر یہ بابا جی کوئی جڑی بوٹیاں لینے جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کرتا دیکھ کر میرے پاس چلے آئے اور بولے، تم پر جادو ہے اور اتنا کڑا ہے کہ جس لڑکی سے بھی شادی کرو گے
وہ تمہارے شریر کی طاقت ختم کر دے گی اور تمہاری دولت فنا ہو جائے گی۔ ہاں مگر ایک شرط پہ، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اگر تم ان کو ایک دفعہ دیکھ کر بغیر شوہر کا حق لیے طلاق دے دو تو دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی ضرورت مند ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور کہا ایسے تو میں کبھی اصل والی شادی نہیں کر سکوں گا۔ پر وہ بابا جی جا چکے تھے، اور پھر جب میں نے بابا جی کے حکم کے مطابق ضرورت مند لڑکیوں کو ڈھونڈا اور ان سے شادی کر کے طلاق دے دی، اور پھر جب تم سے میری شادی ہوئی تو میرے تمام مسائل حل ہو گئے تھے، اور اب ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔